تو بات ہو رہی تھی یار اس قرآن کا جو نور ہے وہ پہاڑ نہیں برداشت کرے تو حافظ قرآن کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رب کہتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اس سورج کو ہم نے روشنی کے لیے بنایا اور چاند کو نور کے لیے۔ آپ بتائیں 1000 واٹ کا بلب لگاؤ کو 5 منٹ اپنا منہ سامنے رکھ سکتا ہے؟ 2000 کا لگاؤ، 2000 واٹ کا بلب لگاؤ، آپ میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو اپنا منہ اس بلب کے سامنے رکھے گا؟ کوئی بھی نہیں رکھ پائے۔ سورج کی روشنی تو ہزاروں گنا اس سے زیادہ، کروڑوں گنا۔ سورج کی روشنی ڈائریکٹ جب زمین پر پڑتی ہے تو ہم کیوں نہیں جل پاتے؟ اس کے سینٹر میں ایک چاند ہے، اس کے بات سمجھے ہے کہ نہیں جو کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس کے سینٹر میں ایک چاند ہے جو سورج سے آنے والی گرم گرم شعاؤں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، پھر آگے وہ ٹھنڈی کر کے بھیجتا ہے۔ رب کا قرآن بھی نور ہے، اگر ڈائریکٹ حافظ قرآن کے سینے پر آتا تو جس طرح بلب سے سورج سے ڈائریکٹ بندہ جل جاتا ہے اس طرح حافظ قرآن کا دل بھی جل جاتا۔ ارے اگر رب کا نور حافظ قرآن پر آ رہا ہے تو حافظ قرآن صحیح سلامت ہے تو پتہ چلتا درمیان میں آمنہ کا چاند بھی موجود ہے۔ اگر آمنہ کا چاند درمیان میں موجود نہ ہوتا تو حافظ قرآن کے سینے پھاٹے جاتے اس قرآن کی احبت سے۔ تو اس وجہ سے حضور کے نور سے